نیلسن منڈیلا بن رہے ہیں یا وزیر اعظم پلس بن رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ اچھا اب نا عمران خان کا جو کرنٹ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ دشمن جو ہیں عمران خان کے اوپوننٹس ہیں، ٹھیک ہے، عدلیہ اندر سے بہت سٹرونگ ہے، ایک دم جو ہے وہ چیز سامنے آ گئی. کیسے؟ وہ اللہ کو پتہ ہے. دیکھیں کے پی کے بارے میں تو ہم بات کر لیں تو ٹھیک ہے، پنجاب کو مجھے نہیں پتہ، وہ ٹھیک ہے، ایسے سوال نہ کیا کریں میرے سے. ٹھیک ہے. اب یہ دونوں کا آپس میں جو ہے نا وہ تانا بانا نہیں بن رہا. عمران خان کا ڈیل ڈول جو ہے نا وہ کافی بڑا ہے، ڈیل والا حکومت میں ٹاپ میں ہے نا لوگ، ان کے لیے اور سوچنے سمجھنے کا وقت جو ہے وہ ان کو چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب، اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں اور لائف کوچ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب سے آج میں نے خان صاحب کا ڈسکس کرنا ہے ذائچہ، کہ عمران خان صاحب کے ذائچے میں کیا اب کوئی آسانی ہے. اسپیشلی آج پورے ذائچے کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ جی ذائچے میں کیا احتجاج کے بعد کوئی رہائی ہے، آسانی ہے، کیا یہ احتجاج کس طرح کا ہوگا. ابھی تک تو جس طرح کی کال ہے کہ جی ہر ضلع میں الگ الگ پرامن احتجاج کریں گے، اور وہ احتجاج کیا کوئی رنگ لائے. پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں کیا ان کا صفایا ابھی اور کچھ ہے، یا ابھی آستین کے سانپ جو سا ہے اپنا کام دکھائیں گے. اور اس کے علاوہ اگر بات کریں علیمہ خان صاحبہ کی، تو وہ کہتے ہیں جی جب بھی احتجاج کی بات ہوتی ہے تو ڈیل کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں. کیا خان صاحب کوئی آگے ڈیل کریں گے؟ اور حامد میر صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ جی خان صاحب کو ڈیل کے لیے کچھ لوگ گئے تھے تو خان صاحب نے اچھی خاصی ڈانٹ دی ہے جی ان کو، کہ کس قسم کی ڈیل اور کس شدید غصے کا اظہار کیا. اور اس کے علاوہ ملک کی سیاست میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. سب سے پہلے ذائچے کی بات کرتے ہیں اور پھر احتجاج کی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر آج ہم نے خان صاحب کا ذائچہ مکمل طور پہ ڈسکس کرنا ہے کہ اس میں اب کیا کیا چینجنگ ہیں اور آسانیاں شروع ہو رہی ہیں. کیونکہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے ذائچہ اس کو ڈسکس کیا تھا تو اس ٹائم پہ خان صاحب کے باہر آنے کے بہت زیادہ چانسز تھے. اب کیا وہ چانسز ابھی بھی ہیں یا آگے کچھ مشکلات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں بات یہ ہے، اصل جو جاننے والی ذات ہے وہ تو اللہ رب العزت کی ہے. بے شک. ذائچہ تو ایک ڈاٹ کنیکٹنگ کا علم ہے، ٹھیک ہے، ہزاروں سال سے لوگ رہنمائی لیتے ہیں اس سے. بطور مسلمان، بطور مومن، ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو یہ ذائچے والا علم ہے نا یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ اگر آپ 100% میری کہی یا کسی کی کئی بات کے اوپر یقین کر لیتے ہیں نا آپ پھر شرک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک آئیڈیا جو ہے یہ آپ کو ضرور دیتا ہے. عمران خان صاحب کا ذائچہ ڈسکس کرنے سے پہلے I would like to discuss the current horoscope of پاکستان، کیونکہ پاکستان کا ذائچہ اور عمران خان کا ذائچہ آپس میں بہت زیادہ سمبلائز کرتا ہے، ملتا جلتا ہے، سملیرٹیز جو ہیں وہ ہیں. اچھا، پاکستان کا ذائچہ اگر ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں پلانٹری پوزیشن ایٹ دا ٹائم آف برتھ جو پاکستان بنا ہے تو لیو کے اندر 4 بڑے پلانٹس موجود ہیں، جس میں وینس ہے، سن ہے، مرکری ہے اور سیٹرن ہے. ٹھیک ہے. یہ پہلا گھر ہے. چوتھے گھر کے اندر جو ہے جوپیٹر کنجنکٹڈ ود کیتو. 10th ہاؤس جو ہے اس کے اندر ٹورس کے اندر راہو. 11واں جو گھر ہے وہ جیمنائی ہے. اسینڈنٹ بھی پاکستان کا جو ہے وہ کئی لوگ تو اس کو لیتے ہیں جیمنائی کو، کئی لوگ ایریز کو لے لیتے ہیں. اچھا، 12 جیمنائی کے اندر جو ہے وہ موجود ہے مارس. یوتھ سے ریلیٹڈ، طاقت سے ریلیٹڈ، طاقت سے جڑے ہوئے اداروں سے ریلیٹڈ سیارہ. اور 12ویں گھر میں چاند جو ہے وہ اپنے ہی گھر کے اندر ہے، کینسر کے اندر. ٹھیک ہے. دیٹ از اے ویری گڈ سائن. پاکستانی قوم ایک جذباتی قوم ہے، تو مون سے جذبات کو پڑھا جاتا ہے. حوصلہ بھی رکھنے والی قوم ہے ویسے. ہاں، ہماری جو سروائیول انسٹنکٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دا ادر نیشنز یا نیشنلٹیز بہت بہتر ہے اللہ کی مہربانی سے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کرنٹ پوزیشن پاکستان کی کیا ہے. یہاں پہ نا یاد رکھنا ضروری ہے کہ پہلے گھر میں وینس ہے. وینس کا تعلق جہاں خوبصورتی سے ہے
وہیں پہ وینس کو یوز کیا جاتا ہے پڑھنے کے لیے سیاست کو، کسی بھی ملک کی سیاست کو۔ اب سچویشن یہ ہے کہ جو مرکری ہے وہ کمبسٹڈ ہے پاکستان کے ذائچے میں، جو ٹرانزٹ کا مرکری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے لیے لمحہ فکریہ بنا ہوا ہے یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا، بہت ساری چیزوں پہ حکومتی جو عمال ہیں وہ پریشان ہیں، ٹھیک۔ اب وہ کس چیز پہ پریشان ہیں وہ مجھ سے زیادہ بہتر دیکھنے والے جانتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ جو دوسرا گھر ہے پاکستان کا ذائچہ جب دیکھتے ہیں ورگو ہے، اور اس کے اندر مارس اور کیتو جو ہیں وہ کنجنکٹڈ ہیں۔ مارس اور کیتو جب کنجنکٹ ہوتے ہیں دیٹ از ناٹ اے گڈ سائن، اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے علاوہ جب مارس اور یہ جو کیتو ہیں ایک دوسرے کے اوور لیپ کرتے ہیں یا کراس کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر حکومتوں کے لیے تھوڑا سا مشکل کا وقت، تھوڑا سا یا تھوڑے سے زیادہ مشکل کا وقت جو ہے وہ آتا ہے۔ اچھا، اس وقت نہ صرف پاکستان کے ذائچے میں بلکہ اگر آپ منڈین ایسٹرالوجی میں پوری دنیا کے حساب سے دیکھیں تو مارس جو ہے وہ کنجنکٹڈ ہے کیتو کے ساتھ۔ اچھا، اب دنیا کے وہ حصے جہاں پہ طاقت کا ناجائز استعمال ہے یا جہاں پہ عوام کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھا سلوک نہیں ہے، ان ممالک میں جو حکمران ہیں ان کے لیے سوچنے سمجھنے کا، فکر کرنے کا وقت ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، پھر پاکستان کا آپ دیکھیں 5واں گھر، اس میں بیٹھا ہوا ہے سیجیٹیریس میں ٹرانزٹ کا مون ہے، یہ ٹریول کر جائے گا، یہ تو 2 دن رہتا ہے، قمر رکب سے بھی نکلے ہم لوگ، یہ آگے موو کر کے چلا جائے گا کیپریکون میں، وہاں پہ بھی تھوڑی سی مشکلات جو ہیں، جو عمران خان کے دشمن بھی ان کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے، وہ کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے حکومت میں ٹاپ میں ہے نا لوگ، ان کے لیے اور سوچنے سمجھنے کا وقت جو ہے وہ ان کو چاہیے کہ چیزوں کو کیسے بہتر کریں۔ اوورآل اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ایک نیا رنگ روپ اختیار کرنے والی ہے۔ پرانے لوگ بہت سارے جو سیاست سے منسلک ہیں وہ اب بیک بینچرز بنتے ہوئے آپ کو نظر آ سکتے ہیں، اور نئی جو قیادت ہے یا بدلے ہوئے چہرے وہ آنے والے 15-20 دنوں میں آپ کو یہ موومنٹ بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگست کا آدھا مہینہ آپ یہ دیکھیے گا، اکتوبر نومبر تک پاکستان بہت ساری ایسی تبدیلیاں ہو چکی ہوں گی جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی، ٹھیک۔ یہ تو ہو گیا پاکستان کا ذائچہ۔ اس میں عوام کو ہم نے دیکھنا ہے، ایریز میں 9th ہاؤس میں جو ہے نا سیٹن، عوام قانون سے ریلیٹڈ جو سیارہ ہے وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا، ابھی اس نے ریورس آنا ہے، یہ آئے گا پائسز میں، ٹھیک ہے۔ پائسز ہے 8واں گھر، یہ کنجنکٹ ہو جائے گا راہو کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کا کنجنکٹ ہونا 8ویں گھر میں پاکستان کے ذائچے میں ایک واٹر سائن کے اندر اٹ از ناٹ اے گڈ سائن۔ ریزن، ایک تو پانی سے ریلیٹڈ آفات بہت زیادہ آ سکتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ پانی سے ریلیٹڈ جو جنگ ہے اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دنیا کو بھی، اور پاکستان ظاہر دنیا کا حصہ ہے۔ پلس یہ ہے کہ سیٹن جو ہے نا وہ رول کرتا ہے پاکستان کا، جو ہیڈ ہوتا ہے نا سول گورنمنٹ کا، اس کو پاکستان کا یا دنیا میں کہیں پہ بھی اگر آپ نے پڑھنا ہے نا وزیر اعظم کو، تو آپ نے دیکھنا ہے سیٹن کو یا آپ نے دیکھنا ہے زحل، ٹھیک ہے، زحل، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں کا آپس میں جو ہے نا وہ تانا بانا نہیں بن رہا، اور اب اس نے ریورس بھی ہو جانا ہے 7-8 دنوں میں، زحل سٹرونگ ہوگا، عوام سٹرونگ ہو جائے گی، حکومت ذرا تھوڑی سی ویک سائڈ پہ جو ہے، اچھا ہاں وہ چلی جائے گی۔ اچھا، اب ہم کر لیتے ہیں اس کو کو ریلیٹ عمران احمد خان نیازی کے ذائچے سے۔ عمران احمد خان نیازی کا جو ذائچہ ہے وہ بائی برتھ جو ہے اس کو اگر ہم لیں تو سیجیٹیریس تھا اس وقت جب یہ پیدا ہوئے، طلوع ہوا تھا۔ ویسے ان کا انسگنیا، ان کا زوڈیک سائن جو ہے وہ لبرا ہے، اور مون سائن جو ہے عمران خان صاحب کا وہ ٹورس ہے۔ ٹورس جو ہے وہ خاکی برج ہے، زمین سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب کی جو شہرت ہے اس کو دیکھیں، اور عمران صاحب کی جو ایفرٹس ہیں، ابھی وہ میرا خیال ہے 22 گھنٹے ان کو مطلب علیحدگی میں قید تنہائی میں رکھ رہے ہیں، بٹ ہی از بیئرنگ دیٹ،
اور باقی یہ کہ اگر جہاں پہ بات آ جاتی ہے نا ڈیل کی، تو عمران خان کا ڈیل ڈول جو ہے نا وہ کافی بڑا ہے. ڈیل والا چکر نہیں ہے. اگر ڈیل والا ہی معاملہ ہوتا تو 2022 میں اپنی امپیچمنٹ نہ ہونے دیتے، وہ مان جاتے، چلتا رہتا جو بھی تھا. مگر یہ ہے کہ آؤٹ آف دا باکس سوچنے والا ذہن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پہلے گھر کے اندر مرکری ہے، اور میرا مطلب عمران خان کو گلوریفائی کرنا نہیں ہے. میں بھی ایک مطلب ایسٹرالوجر ہوں، زائچہ پڑھتا ہوں. پوری دنیا میں لوگ پڑھتے ہیں زائچہ. یہ زائچہ ہے، اس کی پکچر لیجئے، پڑھوا لیں کسی سے بھی. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کی پیدائش سے لے کے اینڈ تک شہرت جو ہے لوگ پبلک وہ ان کی فیور میں رہتی ہے. تو ایسے ہی ہے نا کہ ملک کی سیاست بھی عمران خان کے بغیر پوری نہیں ہے. ایسے ہی ہے. میڈیا کے کوئی بھی شو لے لیں وہ بھی عمران خان کے بغیر نہیں. ہمیں کہا جاتا ہے یوٹیوبرز کو جی کہ ہم وہ عمران خان کے نام پہ کما رہے ہیں. بالکل. میں یہاں پہ ایک بات واضح کر دوں، پاکستان کا جو ہے کہنا تو نہیں چاہیے، یوٹیوب کا آپ دیکھیں جن کو پتہ نہیں ہے نا وہ بیچارے اس طرح کے آؤٹ آف جیلسی، آؤٹ آف انوی اس طرح کی بات کر دیتے ہیں. 1000 ویوز پہ شاید $1 آپ کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پاکستان میں تو ایسے ہی ہے. تو ہم نے کیا کمائیاں کر لینی، ہم تو وی جسٹ پرووائڈ دا انفارمیشن ٹو دا پبلک کہ بھائی یہ ہے، اور اس طرح سے اس کو دیکھیں، اس طرح نہ لیا کریں اس کو. اچھا اب نا عمران خان کا جو کرنٹ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ دشمن جو ہیں عمران خان کے اوپوننٹس ہیں ان کا مشکل ٹائم آج سے 7 جولائی سے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے. اس طرح سے کہ جو یورینس ہے دیٹ ہیز انٹرڈ انٹو جیمنائی. جیمنائی کا تعلق ہے لارڈ آف کمیونیکیشن سے، مرکری سے. عمران خان کے حق میں آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائیں گی. یعنی پہلے بھی ہو رہی ہیں. احتجاج کی باتیں جیسے وہ بات جائے گی اس طرف. ہاں وہ شہروں میں مختلف جگہوں میں بالکل they will not aim any city کہ جی ہم نے کیپٹل میں ہی جانا ہے. اپنی اپنی جگہ کے اوپر جو ہے اپنی اپنی جگہوں کے اوپر یہ لوگ احتجاج کس نوعیت کا ہوگا؟ نوعیت کا احتجاج، یعنی کہ احتجاج ایک ہوتا ہے پورا من احتجاج اور ایک ہوتا ہے ذرا توڑ پھوڑ والا احتجاج اس طرح. نہیں پی ٹی آئی دیکھیں میری بات سنیں، پی ٹی آئی کو آپ جس طریقے سے بھی فریم کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا اگر ذہن پی ٹی آئی والا نہیں ہے، آپ پی ٹی آئی کے اوپوننٹ ہیں، تو یو ول فریم پی ٹی آئی ایز دہشت گرد جماعت. ٹھیک ہے. مگر آپ یہ دیکھیے کہ جو 2014 میں دھرنا ہوا تھا اس میں ہم نے بھی دیکھا تھا کہ ایک بھی کوئی گملہ بھی نہیں توڑا تھا انہوں نے. باقی بہرحال وقت جو ایک طرح کا نہیں رہتا، ان کے اوپر جو ایلیگیشنز ہیں وہ ہیں، they have to prove them کہ بھئی وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں، جو بھی ہیں time will tell. مگر یہ کہ کوئی احتجاج ایسا جو ہے وہ نہیں نظر آتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسرجنسی جو ہے انڈیا کی طرف سے وہ کروا دی جائے. ٹھیک ہے. یا کوئی ایسی جو چیز ہے وہ ہو سکتی ہے جس کی جو ہے نا چیز وہ لگ جائے ان کے اوپر، یہ ہو سکتا ہے. بٹ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو کریٹ اے فس، دے ول جسٹ ریز دیئر وائسز اینڈ دیٹس اٹ ان اکارڈنس ود ہاروسکوپ. باقی وہ پھر کیا ہے، وہ کچھ چیزیں کہہ سکتے ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے. بالکل. شہرت میں تو ویسے ہی ہے نا وہ. مگر یہ بات تو پھر وہیں پہ آ جاتی ہے، آج اس کو چھوڑ دو، اس کی مقبولیت میں پھر ختم ہے. ہم تو 2023 سے کہتے آ رہے ہیں، ریکویسٹیں کرتے آ رہے ہیں، ریکویسٹیں پائی ہیں، خود ہی فیمس کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، اگر حکومت دیکھیں تو حکومت ڈیل کی باتیں کر رہی ہے، تو حکومت کس طرح کا آپ سے سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیل کی آفر خان صاحب کو کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی انہوں نے تو کہا کہ بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ بھی اڈیالہ جائیں گے، اور پھر یہ بھی ہے، پھر وہ بھی پھر تردید کر دی. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. آئی ہیو ٹولڈ یو، جو ہم نے لاسٹ کیا تھا بلاگ میں نے کہا تھا کہ وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. بالکل. اور اگر عمران خان صاحب سے وہ مل لیتے ہیں، عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں، عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ بھئی وہ بات یہی ہوگی کہ ہماری وجہ سے آ گئے. تو عمران خان صاحب کو تو اسکول آف تھاٹ بالکل ڈفرینٹ ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کیا کرنا ہے مل کے، یا انہوں نے کیا کرنا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب بڑی بار تعریف کر چکے ہیں خان صاحب کی کہ جیل میں اتنی مستقل مزاجی سے ابھی تک ہیں، 10/10 نمبر دے رہے ہیں. یہ حکومت میں ہی سے یہ آوازیں اٹھنے شروع ہو گئی. یہ آپ کی پچھلی ویڈیوز میں بہت دفعہ میں نے عرض کیا ہے کہ عمران خان کے دشمن بھی ان کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. وہ کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. بالکل. اور وہ کس طریقے سے جو ہے وہ بیہیو کر رہے ہیں. نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیلسن منڈیلا بن رہے ہیں عمران خان صاحب. اچھا ابھی کسر ہے اس میں شاید ان کے حساب سے، پر ظاہر ان کا تو اس سے بہتر ہے.
بالکل منڈیلا کا بھی ہم نے ذائچہ بنایا ہوا، ڈسکس کیا ہوا، بالکل کمپیئر بھی کیا ہوا عمران خان کے ساتھ بالکل. بار. نیلسن منڈیلا بن رہے ہیں یا وزیر اعظم پلس بن رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے، اس کے تحت چل رہی ہیں، بظاہر عمران خان کے خلاف نظر آ رہی ہیں، مگر حیران کن چیزیں اس وقت آپ دیکھیں گے کہ وہی چیزیں جو خان صاحب کے خلاف کی گئیں وہ خان صاحب کے حق میں آتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو. کیونکہ دیکھیں مولا علی کرم اللہ وجہہ کا پاک ارشاد ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، دوسرا نظام کہنا نہیں ہے وہ نہیں چل سکتا. وہ جو ہے وہ بس اب آپ دیکھ لیں وہ چیزیں ایسی ہیں. اب اس تحریک میں سب سے زیادہ کردار عوام کا ہے، عدلیہ کا ہے، یا وکلا بھی سامنے آ سکتے ہیں؟ عدلیہ آپ لاکھ کہہ لیں مگر جی وہ نہیں صحیح ہے، ایسے ہے ویسے ہے، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کے لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ پاکستان کا ایک عام شہری عمران خان کو چھوڑیں بھی عدلیہ سے ہی بینیفٹ لیتا ہوا نظر آئے گا. اگلے جو 1 سے 1.5 مہینے کا ٹائم ہے نا، اگلے 1 سے 1.5 مہینے کا ٹائم، اس کے اندر بہت ساری چینجز آپ دیکھیں گے. خاص طور پہ میں نے آپ کے ساتھ جو لاسٹ ویڈیو کی 18 جولائی سے لے کے 24-25 تک ایک ہفتہ جو میں نے آگے بتایا، بالکل وہاں پہ آپ نے عدلیہ کا کریکٹر جو ہے وہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. عدلیہ مزید عدلیہ اندر سے بہت سٹرونگ ہے، ایک دم جو ہے وہ چیز سامنے آ گئی. کیسے؟ وہ اللہ کو پتہ ہے. ترمیم کا بتائیں کہ ترمیم ہوگی 27 میں؟ ہاں بالکل ہوگی. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جو چیزیں عمران خان کے اگینسٹ بنائی جا رہی ہیں وہی دیکھیں. 2008 کی میں نے بات کی، زرداری صاحب نے اپنے اختیارات کم کر کے کسی اور کو دے دیے، وزیر اعظم کو، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد پھر وہ چلتا رہا سلسلہ. صدر جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں وہ ممنون صاحب بھی آئے تھے، ہاں جی عارف الوی صاحب بھی آئے، بالکل. تو صرف ایک ریاست کی علامت کے طور پہ وہ لوگ کام کرتے رہے. ٹھیک ہے. اب دوبارہ سے صدر کی جو پاورز ہیں ان کو شاید بوسٹ ملے گا، بوسٹ مل جائے، وہی جو ترمیم کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور پھر قدرت نے کیا کرنا ہے وہ پھر ہم آنے والے ٹائم میں دیکھیں گے کہ اس کا اصل فائدہ کس کو جاتا ہے. صوبوں کی اگر بات کریں تو صوبوں کے لیے بھی مشکل ہے، کیونکہ کے پی میں تو آواز عدم اعتماد کی شروع ہو گئی ہے، اور پنجاب میں بھی کچھ اس طرح والا سین بن سکتا ہے. دیکھیں کے پی کے بارے میں تو ہم بات کر لیں تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پنجاب کو مجھے نہیں پتا وہ، ٹھیک ہے، ایسے سوال نہ کیا کریں میرے سے. ٹھیک ہے جی. اچھا دوسرا یہ ہے کہ بتا دینا، مشکل ہے کے پی کے میں کوشش ضرور ہوگی، ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ پھر ایک بڑی احتجاجی تحریک کی شکل میں وہ آ سکتا ہے، وہ سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. میرا جو اندازہ ہے وہ یہی ہے کہ کے پی کے کو یہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے. احتجاج کی آواز کے پی کے سے سٹارٹ ہوگی؟ وہاں سے بھی ہوگی. ٹھیک ہے، وہاں سے بھی ہوگی. بہت شکریہ سر. آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خان صاحب کا ذائچہ ڈسکس کیا، پاکستان کا ذائچہ ڈسکس کیا، اور کے پی کی حکومت کا بھی ذائچہ کیا. ابھی کے پی کی حکومت جو سے مشکل میں نہیں ہے، نہیں مشکل میں ہے، کافی مشکل میں ہے، مشکل میں ہے، عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی. مگر یہ ہے کہ کچھ جوڑ توڑ. اب آپ دیکھیں نا میری بات سنیں، یہ جو سیٹوں کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے، ہاں جی آپ دیکھ لیں کس طریقے سے جو پنجابی کہی دا چیخ چہڑا پہ گیا، کوئی ادھر چلا گیا مینو کٹ لبیاں نے، یہ مجھے کم دی ہیں سیٹیں، اس کے اوپر ہی نہیں سیٹل ہو رہے. پہلے اس کے اوپر سیٹلمنٹ کریں گے تو پھر ادھر جائیں گے. تو مولانا صاحب کا بھی کردار سامنے آئے گا. مولانا صاحب بالکل، وہ تو پہلے بھی 26ویں ترمیم کی جب بات ہو رہی تھی، آپ کو یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ بالکل، میں کہا تھا لاسٹ مومنٹ پہ آپ کو پتہ چل جائے گا. نکل جائیں گے. ابھی بھی ایسے ہی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خان صاحب کا ذائچہ بھی ڈسکس کیا، اور صوبوں کے ذائچہ بھی ڈسکس کیا، اور پاکستان کا ذائچہ بھی ڈسکس کیا. ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے. اگر آپ ڈاکٹر صاحب سے پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.